والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخہ نظرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ساڈا ہدایت جمعۃ المبارک فنا فی الرسول شیخ القرآن والحدیث عمدۃ المحققین برہان الواصلین سلطان العارفین ولی کامل حضور مقدس اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات والا استودہ صفات دے حوالہ نالے ترجمے آپ دی سیرت پاک دے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اج دا جمعۃ المبارک اس حوالے نال چوتھا جمعہ ہے۔ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، میں نے تو سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اسا اہل سنت و جماعت جڑے سانو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندیاں نال محبت عطا فرمائی ہے۔ جویں اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال پیار کرنے ہیں، اہل بیت کرام نال پیار کرنے ہیں، ایویں اسی اہل سنت و جماعت اللہ دے ولیاں نال بھی پیار کرنے ہیں۔ حضور مقدس اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا شمار صرف خالی عام سطح دے سطحی علماء وچ نہیں ہوتا، بلکہ آپ دا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچیاں علماء وچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں دی دو ڈیوٹیاں لائیاں، ایک ڈیوٹی ہے متقی بڑھنا اور دوسری ڈیوٹی ہے وکونوا مع الصادقین۔ جدو سنگت اختیار کرنی ہے پھر یاری سچیاں دے نال لاگے۔ اللہ دا ساڈے تے فضل ہے کہ ساڈی یاری سچیاں دے نال ہے۔ حضور داتا علی حجویری خواجہ جویری مجدد الفسانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تاجدار شرق پور شریف حضور میاں شیر ربانی تاجدار کرما والا شریف سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری تاجدار سرہند شریف تاجدار چورا شریف تاجدار علی پور سیدہ شریف تاجدار بھیرا شریف تاجدار سیال شریف تاجدار گولڈا شریف تاجدار سباگ شریف ساڈا تعلق ہے نہ پیاریاں دے نال کیوں ساڈے پیش نظر اللہ دا قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والے
वालियो एक ते पहली ड्यूटी तुहाडी ये वे मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह को डरने वाले बनो, तकवा इख्तियार करो। और दूसरी ड्यूटी ये वे वकूनु मा सादिकीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ। बोलो सच्चियां दे, बोलो सच्चियां दे नाल हो जाओ। मैंने को हल्फिया बयान आखे तो मैं देने वास्ते तैयार हाँ। जे किसी हूं लैना तो हूं लै ले, बाद में लैना तो बाद में लै ले। हल्फिया बयान देना रब्बे काबा दी कसम, हजूर मुअज्जम पाकिस्तान अबुल फजल मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक आम आलिम दीन नहीं सन, आम मुहद्दिस नहीं सन, आम मुफस्सिर नहीं, आम मुत्तकी नहीं, आम शेखुल कुरान दे शेखुल हदीस नहीं, बल्कि वो ने जेड़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे पीछे फिक चुके सन। और इन्हां दा सौदा बाज़ार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा होया सी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दी ड्यूटियां ला के आप नूं ऐसा पाबंद कीता कि मदीना मुनव्वरा होवे, सरजमीन मदीना शरीफ होवे और आप के मुकदमे बनाए जाने की कोशिश की जा रही होवे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इधरों की हिफाजत करते रहे, इधरों की हिफाजत करते रहे। दसते ने कायनात वाले हो मेरी बारगाह में आने वाला मेरा सच्चा आशिक, उन्हें कभी भी मुकदमे का सामना नहीं करना पैंदा। ये मदीना मुनव्वरा रह के जज के सामने जब भी बयान करेगा ये सरदार अहमद या अल्लाह का कुरान पेश करेगा या मेरा फरमान पेश करेगा। अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा कादी के सामने इल्मे गैब ते गल होवे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात ते गल होवे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत ते गल होवे, फिर जज नूं लिख के देना पैंदा है कि तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। तुम्हारे पीछे कोई कुव्वत और कार फरमा नजर आती है, तुम आजाद हो जाओ। तुम सरदार अहमद तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ ये जज लिख के देता है। कौन लिख के देता है? जज लिख के देता है। ये मैट्रिक पास करने तो बाद, क्या मैट्रिक पास करने तो बाद ये हुई बच्चा सरदार अहमद लाहौर में इस इरादे नाल आया, ये बच्चा सरदार अहमद इस इरादे नाल आया कि मैं लाहौर कॉलेज में पढ़ना है तो ऐसे करना है। वो स्टूडेंट लिबास, स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लिबास बाकी जिस वेले अंजुमन हिज़्बुल अनाम का सालाना जलसा आया ना, तो उस जलसे के अंदर उस जलसे में आपका दिल कीता कि मैं भी जाऊँ। ये बच्चा सरदार अहमद उस जलसे में चला गया। उथे सदरुल अफादल साहिब तफसीर खज़ाइनुल इरफान अला कंज़ुल ईमान मेरे दादा उस्ताद हजरत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह उथे ऐलान कर रहे सन, हजरात आज साडी अंजुमन हिज़्बुल अनाम के सालाना जलसे में जिहड़ी हस्ती तशरीफ ले आ रही है वो तो हस्ती आम नहीं बल्कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह दा सगा बेटा परवरदाए आगोश विलायत हुज्जतुल इस्लाम शाह हामिद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आ रहे हैं। ये बच्चा जिहड़ा सी ना मैट्रिक करके उत्थे जलसे में गया जिहदा नाम सरदार अहमद सी, ये दिल में ख्याल आया, इस बच्चे के दिल में ख्याल आया कि जिहड़ा ऐलान करने वाला है ये इन्नियां शाना दा आलिम है, इन्ना कमाल दा आलिम है, ते जिहदे बारे च ऐलान करदा है वो किन्नियां शाना वाला है। ये आप एडी शान वाला है कि नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप एडी शान वाले, तो जिहदे बारे च ऐलान करते ने पे वो आप किन्नियां शाना वाला होएगा। सरदार अहमद इस बच्चे के दिल में ख्याल आया कि मैं हुण इत्थे रहना है, उन्होंने बना के वेखना है वो किस शान का मालिक आउंदा है। ये बच्चा सरदार अहमद जलसे च बैठा गया और कोशिश की मैं स्टेज के करीब बवां, कोल बह गए। हुज्जतुल इस्लाम ऐलान होया कि तशरीफ ले आए, वेखिया नूरानी चेहरा, हाय 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 बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमांदे ने मैं वेखिया नूरानी चेहरा है ते मेरे दिल में ख्याल आ गया इना सोना उसने जमाल दा पैकर जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम इतने खूबसूरत लगदे ने। मेरी हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह दा बाप कितना सोना होवेगा, बरेली दा ताजदार कितना सोना होवेगा। आंदे ने जे मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ये इरादा आ गया ये सर
میٹر کر لیا ہے ہوں پڑھاں گا تے اللہ دا قرآن پڑھاں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھاں گا یہ دل میں خیال آ گیا ادھروں جلسہ بھی ختم ہو گیا حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نو ملنے واسطے لوگ پروانہ مار اس شمع حسن جمال دے اوتے قربان ہوندے نے پے آندے نے میں بھی اس حجرے دے باہر بیٹھ گیا جتھے لوگ انتظار کرتے نے پے بالآخر میری واری آ گئی میں سلام عرض کیتا دست بوسی کی قدماں نو بوسا دیتا میرے دل میں خیال آ گیا اج ہوے نا تے ہنے میں انہاں نال گل کر لواں جے مینوں بریلی شریف نال لے جایا جے اوتھے جا کے اللہ دا قرآن پڑھایا جے مینوں درس نظامی پڑھایا جے مینوں دین دیاں کتاباں پڑھایا جے مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا غلام بنایا جے اے میں اپنے دل دی گل حجت الاسلام اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ دے شہزادے دے سامنے اے میں گل پیش کر دیتی ہے گل پیش کرن دی دیر آپ نے ہاں کر لئی فرمایا سردار احمد اجے 2 دن میں ایتھے رکنا ہے اس تو بعد تو جانے تے میں جانا 2 دن میں ہور رکنا ہے پھر تو جانے تے میں جانا پھر میں تینوں نال لے کے جاواں گا باقی بچے اپنے نشیب دے ادارے دے اندر اپنے کمریاں وچ رہندے سن حجت الاسلام حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ نو اپنے حجرہ خاص اندر رہن واسطے جگہ دیتی ہے آپ کی پڑھائی کے ذوق مطالعہ دا عالم ایسی باقی بچے تھوڑی دیر عشاء تو بعد پڑھ کے سو جاندے سن آپ نے ویکھیا ہے اس ادارے اندر محلہ سوداگران بریلی شریف دے اندر اس ادارے دے اندر بلکہ پورے محلے دے اندر اجے بجلی نہیں آئی اجے بجلی دے پول نہیں لگے اجے وہ تاراں نہیں لگیاں اجے میٹر کنیکشن نہیں لگے اجے ڈیمانڈ نوٹس نہیں آئے اس واسطے میں کتھے پڑھا آپ نے ویکھیا کمیٹی والیاں دیاں لائٹاں جلدیاں نے پئیاں گلی دے اندر بازار اندر کھڑیا ہو کے ایک جگہ تے دیوار نال ٹیک لا کے فرماندے نے میں رات 12 بجے تک پڑھدا رہیا حجت الاسلام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ نے ویکھیا انہاں دا ذوق مطالعہ علم حاصل کرن دی نہیں خواہش ویکھی آپ دی طلب ویکھی آپ دی طلب ویکھی کہ آپ نے اعلان فرمایا او ناظم صاحب جڑے مفت میں ادارے دے تواڈے واسطے حجت الاسلام حامد رضا دا اعلان ہے باقی بچے جنے پڑھدے نے پڑھ لین گے اے جڑا بچہ سردار احمد میرے نال آیا ہے انہاں واسطے لیمپ دا بندوبست کیتا جاوے جڑا انہاں نو حجرے وچ دتا جاوے آپ فرماندے نے میں ساری رات بیٹھ کے پڑھدیا رہنا پھر دین میں اس طرح حاصل کیتا ہے میں علم حاصل کیتا ہے علم حاصل کردیا مینوں اپنے محبوب نال عشق صادق حاصل ہو گیا ہے دین پڑھدیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے درست العلم حتی صرت و قطبہ میں اتنا علم پڑھیا ہے میرے اللہ نے علم پڑھدیا میرے سر تے قطبیت کا تاج سجا دیتا ہے کہ آپ ہی فرماندے نے من طلب العلا سحر یادی جڑا بلندیاں تے پہنچنا چاہتا ہے وہ راتاں نو جاگیا کرے جڑا بلندی چاہتا ہے وہ رات کو جاگے کرے جو بلندی چاہتا ہے وہ رات کو جاگے کرے وہ رات کو سو نہ جائے کرے تو فرمان دینے میں پڑھ کے جس نے فارغ ہو گیا بات طویل نہ ہو جائے میں پڑھ کے جس نے فارغ ہو گیا فرمان دینے میں پڑھ کے فارغ ہویا میری ڈیوٹی لان والی کوستی فیصل آباد میں عام مستی نہیں بلکہ کرما والا شریف کے تاجدار حضرت پیر طریقت راہبر شریعت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے آپ کی ڈیوٹی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لائی ہے کیوں حضور موسی اعظم فرمان دینے میں بریلی شریف کے اندر ستا ہویا آرام کردا سا پیا میں خواب کے اندر میں کیوے نواں پیا جناب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے فرمان لگے اے سردار احمد تو ایتھے ستا ہے لیل پور والی قوم اوتھے ستی ہے جی تے جیڑا کوئی ڈیوٹی لاوے ڈیوٹی لان والا تگڑا ہوئے تے حفاظت بھی کرنا جاندا ہے جنہیں ڈیوٹی لائی ہوئے وہ تکڑے ہون تے حفاظت کرنا بھی جاندے نے ڈیوٹی لان والے داتا علی حجویری رحمت اللہ تے ایتھے درود و سلام دا پتہ ہی نہیں سی کسی نوں لیل پور وچ بد عقیدگی دی آندی سی ہر پاسے
تے موسی اعظم رحمت اللہ علیہ آپ نے اذان تو پہلا بھی درود شریف پڑھیا، اذان تو بعد بھی پڑھیا، چونکہ ڈیوٹیاں لان والے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جس ویلے لینا لوگاں نے اس ویلے سنیا اعلان الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نے ایک پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے دسیا درود و سلام پڑھیا کرو، لوگوں نے چیمیں گویاں شروع کی دیا، پر فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ آپ نے پڑھنا ایک شروع کیا، وہ تو بھی پڑھیا جانا سی، اج بھی پڑھیا جا رہا ہے۔ اچھی بولو نا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ وہ تو بھی پڑھیا جانا سی تے اج بھی بولو، اج بھی پڑھیا جا رہا ہے۔ پھر اتنے آ کے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا سردار مجھے تسی اتنے ستے رہے تے لیل پور دی قوم ستی رہ جائے گی، اتوں چھڈو فارغ تحصیل ہو گئے ہو، چلو فیصل آباد چلو، لائل پور چلو، اتنے آ کے مدرسہ بنایا۔ یہ مدرسہ حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ دی اج بھی زندہ کرامت ہے۔ اور کوئی بھی کرامت آپ دی نہ ہوئے، اے زندہ کرامت ہے۔ جی میں کرامتوں تو دسنا بھی آپ دی کیڑی کرامت ہے، اے زندہ کرامت ہے آپ دی۔ جنگ بازار والا ادارہ جامعہ رضویہ یہ حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی زندہ کرامت ہے، جو اس وقت بھی پھل دیتا تھا اور آج بھی پھل دے رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ ادارہ انشاءاللہ پھل دیتا رہے گا۔ نہیں سواد آیا؟ بولو پھر سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ پھل دیتا تھا، دے رہا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے آ کے پھر اتنے تقریراں بھی کی کیتا، آ کے تقریراں بھی کیتیاں۔ ایک تقریر دا تو میں منظر دسنا، گھنٹہ گھر چوک میں سی تقریر آپ دی، گھنٹہ گھر چوک میں آپ دی تقریر سی تے موضوع پتہ کی سی؟ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت توجہ نہ گل سنیا جی، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے تقریر آپ کر رہے سن۔ تقریر کردیا نا ہے توجہ، سجے پاسے دھیان کیتا اس طرح، ادھر ایک ٹیوب لگی سی سجے پاسے، جلسہ گاہ ٹیوب لگی سی، وہ کدی بلے تے کدی بجھے۔ آپ نے فرمایا نہیں ٹیوب پہ تینوں پتہ نہیں بیان کد ہے؟ سامنے والے چپ گا رہے ہو، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ تینوں پتہ نہیں بیان کد ہے؟ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانیت گفتگو کرنا پیا، میرے آقا کائنات نے تشریف لیا، ساری کائنات کے اندر چانن آ گیا۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ لگی ہوئی ہے، تیری یہ مجال کیوں ہے؟ کبھی پل نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھ جنہ چر سردار احمد نورانیت تے بحث کرتا ہے پیا، گفتگو کرتا ہے پیا، خبردار تو پل دیا رہنا ہے۔ اجے نہیں گل کی ہے، سارا جلسہ ہو گیا پر ٹوب پل دی رہی۔ بولو 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 بولو، تو میں اجے ایک کو جلسہ دسے یہ توجہ آتے کہ جلسہ اور دس دیں، سنو ذرا توجہ نا۔ چودھری محمد منیر احمد نمبردار وہ کرتے ہیں اس گل نو بیان، آندے نے 1960 دی گل ہے، 1960 دی گل ہے۔ اساں آپ کو کیتا مدعو دعوت کی تھی کہ جناب تسی آ کے نہ سارے میلاد شریف دے جلسے وچ تقریر کرو۔ اور نمبردار صاحب آندے نے حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ آ گئے تقریر کرنے واسطے، تے فرمان دینے جب تقریر شروع کی تھی آپ نے تے تھوڑی تھوڑی بارش شروع ہو گئی، تے بارش لگتا تھوڑی تیز ہو جانی ہے، بڑی پیاری گل سننے والی ہے۔ جلسہ ہوندا ہے پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہوندا ہے پیا، تے بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے اس ویلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بارش تے جس فرشتے دی ڈیوٹی ہے، اے فرشتے اسی بھی غلام مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بھی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے محترم جناب حاجی محمد عاشق صاحب زیدہ مجدہ ابھی تازہ ہی عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو پروگرام یہ ہے کہ دوران گفتگو ادھر کا فیض مدینہ شریف کا آ رہا ہے نا، تو ابھی یہ تازہ ہو کے آیا، تو آپ کو مبارک پیش کی جائے. میں اپنی طرف سے آپ سب حضرات کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے مبارک پیش کرتا ہوں. اس بات اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بار بار توفیق، ہمت اور سعادت عطا فرمائے. آمین کہہ دو اونچی آواز. ایک وہ بھی ویلا سے جدو حضور محمد اعظم رحمۃ اللہ تعالی گئے مدینہ شریف، جی حج کیتا، مدینہ شریف آئے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو بعد حاضری دیندے سن. ہر نماز تو بعد نماز پڑھ جانی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواجہ شریف کے سامنے آ جانا، تے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھدیا رہنا، درود و سلام پڑھدیا رہنا، سلام عرض کردیا رہنا. پھر نماز کا ویلا ہونا، زیادہ ٹائم آپ اپنا مسجد نبی شریف اندر گزار دے سن. پھر نماز پڑھ جانی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ جا جانا. جب وہ آئے نے، انہیں حاجی صاحب گئے نے، جنہیں اے گئے نے، اللہ سانو بھی سعادت عطا فرماوے، اسی بھی آ کے واپس انہاں جملیاں نال آکھیے جویں حاجی عاشق صاحب آندے نے پئے، اور جنہیں حضور محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آندے سن پئے. ارشاں وے کہ سجنا دے گلیاں محلے، ارشاں وے کہ سجنا دے، اس نیت نہ پڑھو سونا آواز دے دے آ جا تینوں بلایا جا رہا ہے. ارشاں وے کہ آقا دے گلیاں محلے، ارشاں وے کہ آقا دے، ارشاں وے کہ آقا دے، ارشاں وے کہ آقا دے گلیاں محلے، ولی خوش بیٹھے نے راما مملے، ولی خوش بیٹھے نے، ولی خوش بیٹھے نے، فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے، فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے. خدا بھی سلامہ دے توفے یا کلے، خدا بھی سلامہ، خدا بھی سلامہ دے توفے، خدا بھی سلامہ، خدا بھی سلامہ دے توفے یا کلے، خدا بھی سلامہ، خدا بھی سلامہ دے توفے. مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے، مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے. بس مدنی دا شہر ہے وہ بس بلے بلے، مدنی دا شہر ہے وہ بس بلے بلے، مدنی دا شہر ہے بس بلے، مدنی دا شہر ہے بس بلے بلے، آقا دا شہر ہے بس بلے. بلکہ جنہیں مدینہ شریف تو ہو کے آنا، حضور محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ وچ مدینہ شریف دیاں کھجوراں پیش کرنیاں. بولو بولو بولو. مدینہ شریف دیاں کھجوراں پیش کرنیاں. آپ نے ساریاں کھجوراں سوائے ایک کھجور دے ساریاں کھجوراں آپ نے اپنے طلباء کے اندر تقسیم کر دینیاں. طالب علم جتنے بیٹھے ہوتے سن ساریاں کو عطا کر دینیاں، انہاں کے اندر تقسیم کر دینیاں. ایک کھجور اپنے واسطے رکھ لینی، پھر اپنے منہ وچ رکھ کے تاڑاں دے تھلے دبا لینی. منہ ہٹاندے نہیں سن. پوچھن والیاں پوچھیا حضور تسی کھجور منہ وچ رکھی ہے، اینوں کھادا کیوں نہیں؟ فرمایا تاڑاں وچ اے مدینہ شریف دی کھجور ہے، میں تاڑاں دے وچ دبا لئی ہے.
سنیا گلاں بولو یہ جنہ چر یہ رہے گی نا داڑاں تھلے سانوں تو ہوندا بھی شاید لبھی تے ہڑپ اسی دنداں دا کام بھی میدے کولوں لینے کوئی نہیں سمجھ آئی تھوڑے اتوں کی گل لنگ گئی اسی دنداں دا کام لینے میدے کولوں شاید چبانی نہیں اندر جان دو میدا جانے دے دا رب جانے لیکن جڑا کام دنداں والا وہ دنداں کو لینا چاہیے جڑا میدے والا میدے کو تے جڑا عشق والا کام وہ عشق کو لینا چاہیے کی خیال ہے یہ عشق دی گل ہے یہ ہر کسو ناقص دی گل نہیں یہ عشق دی گل ہے تے عاشق دی گل ہے انہاں کہا یہ ایسا رکھی ہے چبائی نہیں آپ ہی کھور کھور کے ہوڑی ہوڑی جاندی رہے گی نا اندر تے جنہ چر ہوڑی ہوڑی کھور کھور کے اندر جائے گی اوویں پھر ساڈا ایمان تازہ رہے گا بولو ساڈا ایمان اونچی بولو ساڈا ایمان تازہ رہے گا رسول موسی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آپ دے خطابات میں دو گلاں پیش کیتیاں نے ہن تیسری گل لگا کرن آپ دی تدریس دے بارے آپ دے درس دین دے بارے جامعہ رضویہ فیصل آباد چند بازار نائل پور کے اندر جس ویلے آپ درس دینا شروع کرتے سن جڑے ویلے صبح کلاس شروع ہوندی سی اس ویلے آپ دو کام کرتے سن ایک قصیدہ پورا شریف پڑھتے ہوندے سن کہ دوجا قصیدہ نوریہ پڑھتے ہوندے سن قصیدہ بردہ شریف پتہ ہے جی کیا ماشاءاللہ یہ قصیدہ نوریہ کا پتہ ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا تے ہن دے سکول جنے نا خسریاں دے خسریاں دے سکول نے بہتے ایتھے تو جناب بالکل نہیں ناشید نہیں ہوگی کسی کنجری نو سد کے اوتھے گلوکاری کروا لے اگر سکول دے وچ درس دے وچ ناشید نہیں ہوگی وہ تے ہونا کی اس ساری کائنات تے بڑی محبوب دی نعت نال جی اللہ ذکر کرے تو نعت نہیں تے جدو تیرے سکول نہیں سن ذکر مصطفیٰ دے ادو بھی ایسے بولو تے صحیح اب پچھلی گل بھی کتے سمجھا کرو نا اس واسطے سکول ہو کالج ہو اسمبلی ہو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو اس کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشی ہو اتنے بچے پڑھان دا فائدہ ہے بس ساری قوم کو پتہ لگتا ہے سارے اندر بستہ چک لو کلیاں والا بچیاں دے پاویں موڈیاں دی ہڈیاں وکھریاں وکھریاں ہو جان اینا بھار چک کے انہوں بھیج دیو سکول وچ سکول والے کی پڑھاندے نے یہ سانوں کوئی پتہ نہیں یہ میں کوئی پتہ نہیں لیکن چند ہزار کے اندر کی پڑھایا جاتا سی اسمبلی ہوئی کہ موسی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھنا تے سارے طلباء نے نال رل کے پڑھنا قصیدہ بردہ شریف پڑھنا محمد محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مولا یا صلی
اگلا شیر پڑھ دے ہوں سن فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا خضر علیہ السلام دے بارے تے رب نے قرآن میں فرمایا ملتنا رحمہ انہوں نے تے اساں آپ علم دیتا ہے تے حضور تے نہ تے کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی انہاں دے وسیلے نہ دیتا ہے حضور موسی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کو حاضر جوابی نال ارشاد فرمایا عدم ذکر عدم وجود نو مستلزم نہیں یہ ایک مطلب نہیں سرکار دا ذکر نہیں ہے تھے یہ مطلب ہے بھی ہنجی لب گیا ہے وہ کسی شے دا ذکر نہ ہونا یہ وجہ یہ نہیں کہ وہ وجود ہی کوئی نہیں سمجھ آئی چلو اتنا جملہ یاد رکھیا جی پھر آپ نے پڑھیا قصیدہ بردہ دا کے شعر اس گل نو واضح کرنے واسطے آپ نے اگر شعر پڑھ کے جواب دیتا فرماتے ہیں کلہم تو مراد اللہ دے نبی تے رسول نے سارے رسول سارے نبی وکلہم من رسول اللہ ملتام سن وکلہم من رسول اللہ ملتام سن کرفم من البحر اور رشفم من دیامی مولا یا صلی دائما آبادن علی حبیب می مولا یا صلی دائما آبادن علی حبیب میرے اللہ نے اتنا کمال عطا کیتا ہے کوئی بچہ سامنے آؤں انہوں نے فرما دینے مولانا کوئی استاذ آؤں انہوں نے فرما دینے مولانا شیخ القرآن وزیر آباد والے علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ کو پر نماز آپ بیٹھے ہوئے سن آئے سن میں نماز دے کہ آگے جنہوں ویکھیا منظر آپ نے فرمایا محسن اعظم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے باؤ فلان مولانا کو بلا کے لاؤ وہ بچہ آیا تے شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے
بچے جو دین پڑھتے ہیں یہ بھی مولانا انہیں نا. اس طرح ایک چھوٹا جہا بچہ بخاری شریف کی کتاب پڑھی اس طرح پکڑی تو انج لے آئے پیا بازو سیدھا کہہ کے نا اس طرح جی کسی کو شاید چکی ہوں لے آئے. آپ نے فرمایا بیٹے بات سنو. وہ بچہ آیا فرمایا کی چکے جی بخاری شریف. فرمایا کی ہے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو فرمایا پھر یہ لڑکا نہ چک سینے دے نال لا یہ چک نہ سینے دے نال لا لے. یہی ادب ہے یہی پیار ہے یہی محبت ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے جس کا آپ کو سلا دیتا ہے. ساری کائنات جڑے اپنے نے وہ بھی مانتے ہیں جڑے بگانے نے وہ بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا وافر مقدار عطا فرمایا ہوا سی. میرا جدوں بھی عرض معروض کرنی میرے آقا نے کرم کر دینا. جدوں بھی عرض پیش کرنی میرے آقا نے کرم کر دینا. جدے واسطے پیش کرنی میرے آقا نہ نہیں سن کر دے. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دی وجہ نال آپ دی عرض معروض ہوتے سرکار اگلے تے کرم فرما دے سن. میں پچھلے تقریباً کچھ چند ماہ پہلے کہ میں مصرا وچ پڑھیا سی تے محمد عثمان نے مینوں شب برات نو آکھیا پڑھیا جے. میں کیا میں جمعے دن غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے خطبے دے اندر پڑھا گا. اج میں وہ مصرا پڑھنا وا پیا. حضور غوث اعظم عرض کرنی میرے آقا نے کرم کر دینا. اپنے واسطے کرنی یا بیگانے واسطے جدے واسطے کرنی کرم ہو جانا. کہ میں کیا کرم ہوئے کیوں نہ میرے سونے کو منگیا جاوے. ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے. 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 کیوں وہ بلا کبھی ادھار کرتے ہیں. وہ بلا کبھی ادھار. جے تازہ گل پوچھنی ہوئے تے حاجی عاشق حسین صاحب کو پوچھ لو. ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے. ہر کرم ان سے نقد. ہر کرم یہ سارزو نہ پڑھو ساڑی بھی حاضری ہو جائے. ہر کرم ان سے نقد. ہر کرم ان سے نقد. ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے. ارے وہ بلا کبھی ادھار کرتے ہیں. وہ بلا وہ بلا کبھی ادھار. اس لیے ہم ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں. یہ پوچھنا تے ممتاز قادری کو پوچھ لو. ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں. ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں. رضوی دا اعلان ہے ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. ہم یہی ہم یہی کاروبار. جیڑا سارا تو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم دے نثار کردا ہوئے یہ ہوئی کاروبار کردا ہوئے پھر وہ دے نال ادھار نہیں کیتا جانا. انہوں نقد ہی کرم عطا کر دیتا جانا ہے. بلکہ میرا اللہ وہ دے نام وچ
شفا عطا فرما دینا بولو اللہ بولو بولو اللہ شفا عطا فرما دینا ہاں مولانا کرم دین صاحب انہوں دا بیان ہے آندے نے میں شرک پور شریف دے نال کے پنڈ سی اتھوں گیا بھینس لین واسطے ایک ہی بھینس نو آندے ہو بیفلو جی عربی وچ آندے نے جاموسن تے پنجابی کی آندے نے مجھ ٹھیک ہے آندے نے میں مجھ لین واسطے گیا بھینس لین واسطے گیا مینوں جاندے نا درد شقیقہ شروع ہوئی ادھے سر نو درد تے بڑی مینوں تکلیف تے میں سام مرید حضور قدس اعظم رحمۃ اللہ علیہ بولو تو صحیح میں سامنا دا مرید میرے دل خیال آیا کہ شرک پور شریف کے نیڑے پہنچ گیا تو دربار شریف کول شرک پور شریف آنے کا تو اتنے صاحبزاد گان ہونے نے حاضری دینے ہیں تم شم کرانے اللہ خیر کر دے گا آدھے نے میں دربار شریف تے گیا تو پتہ کیتا تے دونوں شہزادے حج واسطے گئے سن یہ آئی دیا گلاں تے نہ بڑیاں پرانیاں گلاں 1960-61 دیا گلاں تے وہ گئے سن میرے دل خیال آیا ہوں کی کرا آدھے نے میں بہن خرید لئی واپس آنا پیا پر درد آ کے بھی آج ہی بڑی تکلیف دھیان دینے میرے دل میں خیال آیا جی اے نہیں ملے کہ میرا اپنا پیر جو ہے حضور موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ دا کوئی تعویذ کوئی وظیفہ میرے کو سرے موجود نہیں جڑا میں پڑھا دے میرے دل کرم ہو جائے میری درد تو میری خلاصی ہو جائے میری جان چھوڑ جائے میرا درد ٹھیک ہو جائے میری طبیعت سمجھ جائے بڑی تکلیف کے اندر میں آ رہا ہوں وہ بابا کرم دین صاحب کہنے لگے رستے کے اندر میرے دل میں خیال آیا ہوں کہ میں نہر جا رہا ہوں اگر میں نے کوئی سفید کاغذ مل گیا وہ دے اوتے میں اپنے پیران کا نام لکھنا ہے آندے نے اللہ کی قدرت ہے میں رستے دے اندر میں نے ایک کاغذ مل گیا اوتے میں اپنے مرشد کریم حضور محسن اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا نام محمد سردار احمد یہ میں لکھ لیا تے میں لکھ کے درد والی جگہ تے رکھیا بعد وچ آرام پہلا آ گیا اسی تو ادو ہے ہی نہیں سنا جنہاں بیتیاں نے وہ دستے آندے نے میں کہا بھی اور تویز تے کوئی نہیں پیران دا نام تے ہے تے محمد سردار احمد میں اینا لکھ کے نا تے میں درد والی جگہ تے رکھیا تے میرے اللہ نے میں شفا عطا فرما دی تھی بولو میرے اللہ نے میں شفا عطا فرما دی تھی بڑا تعلق سی آپ دا حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دے اس دور وچ جنی گل داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضور موسیٰ رحمت اللہ علیہ دی منگتے سن نا ایک وقت دے ایک ابدال نے دسیا کہ اینی گل آپ حضور کسی دی نہیں سناتے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس گل نو بیان کیتا ہے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے رحمت اللہ علیہ یہ انہوں دا پیار ہے فرماندے نے جنہوں دے بیٹے علامہ مقبول سرور صاحب نے جی میں زیارت کی تھی انہوں نے علامہ غلام رسول صاحب سمندری والے رحمت اللہ میں آپ دا خطاب بھی لائیو سنے ہیں چھوٹا سا میں ساڑھے سنگلہ دے نال چاہ کے چٹھ آئے اتھے آئے سے میں تے میرے والد گرامی مدد سے لگانی دنیا سے گئے چاہتے تو میں مدد خطاب سنیا سی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اس تے میں آپ کا خطاب سنیا سی وہ فرماندے نے میں تے حضور محسن رحمت اللہ علیہ تے چند ساتھی اور اسی گئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضور محسن رحمت اللہ علیہ دی سنگت وچ معیت وچ اساں دلے خیال کیتا کہ پیاس بڑی لگی تے جے ہوئے نا تے اتھو حاضری دے کے تے کہ دو لسی پی لئیے کی پی لئیے لسی پی لئیے آندے نے اجے اسی سوچ نہیں ہیں پہ ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا حضور محسن رحمت اللہ علیہ دے قدمہ میں دیکھ گیا تے آپ نے نا اس طرح انہوں تھپکی دے کے فرمایا کہہ دیں گے ہو جائے گا ہم کہہ دیں گے بس ہو جائے گا
مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سانو کوئی گل سمجھ نہ آئی، وہ بندے نے اینی گل سنی اٹھ کے ٹر پیا، اسی بھی نہ وہ مگر مگر ٹر پے، تے پچھوں جا کے انہوں اساں جا کے پوچھیا بھائی جان تسی کون ہو؟ انہاں آکھیا مینوں چھڈو میں کون ہاں، تساں لسی پینی؟ مجھے چھوڑیے میں کون ہوں، مجھے بتاؤ تم نے لسی پینی ہے؟ آندے نے سانو ایویں نا خیال آ گیا پہ اسی دا درد پوچھنے واسطے آئے، ساڈے درد دی دعا کردا پہ، یہ کیسا بندہ ہے؟ سانو دی منطق نہیں سمجھ آئی۔ انہیں پوچھا لسی پینی جے؟ انہیں آخیا نہیں اصل نہیں پینی۔ وہ کہنے لگا دل تے تہاڈا کہ تھوڑی دیر پہلا کہندا سی جے تے ہن تسی جھوٹ بول رہے ہو، اصل لسی نہیں پینی جی؟ تھوڑی دیر پہلا دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدماں وچ تسی لسی لسی کردے سو پئے، ہن میں پوچھے آدھے ہو نہیں پینی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا دل کرتا لسی پینے کو؟ آدھے نے ہاں جی ساڈا دل تے کرتا لسی پین لو، لسی دے بعد یہ پیا تسی دسو کون ہو؟ تو اس راز تو ذرا پردہ اٹھاؤ۔ وہ جڑا محسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا کہہ دیں گے، بولو تو صحیح، کہہ دیں گے ہو جائے گا، ذرا اس راز تو پردہ اٹھاؤ۔ انہاں آکھیا کسی نے گل نہ کریا جے میں دس دینا تانوں، گل نہ کریا جے کسی نے تانوں میں دس دینا، میں ہاں وقت دا ابدال، میں ہاں وقت دا ابدال۔ تے فرمان لگے ساڈیاں ڈیوٹیاں داداری حجویری رحمت اللہ علیہ لاندے ہوندے نے، تے مینوں اج پتہ لگا میری ڈیوٹی اتھوں لاہور تو لگ جانی ہے سندھ دے اندر، تے میں سوچیا ہے دربار داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور چھڑ کے میں سندھ دے اندر جا کے کی کرنا ہے۔ میں سوچیا سجے کھبے نظر ماری داتا صاحب کسے دی نہیں مندے پے، جدوں مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ آئے نے غوث اعظم پاکستان آئے نے، میں دیکھیا ہے داتا صاحب انہاں ول بڑی توجہ کر دینے پے، بڑا دھیان کر دینے پے، میرے دل وچ خیال آیا اج میری ڈیوٹی ادھر تبدیل کرا کے جڑا لاہور وچ لوا سکدا ہے اونوں سردار احمد آکھیا جاندا۔ اللہ ساڈا بھی نعرہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اٹھو لاؤ میرا بھی نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا طاہر موسیٰ صاحب رضا۔ میرا نعرہ ہی کوئی نہیں تو انہوں ہی بادام لے کے دینے پینے نے۔ تیاری میں کی تھی، زور میں لانا پیا، تقریر میں کرنا پیا، ساڈا نعرہ ہی کوئی نہیں، ابھی صرف پسینے دین ہوں۔ چلو ماشاء اللہ توجہ بھائی، ہوں تھوڑی سستی ختم ہو جائے گی۔ آمین، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ اس کے حضور محسن رحمت اللہ علیہ میں پڑھیا آپ بھی خوش طبی فرماندے ہوں سن، آپ بھی خوش طبی فرماندے ہوں سن۔ اگر میں خوش طبی دے آپ دے واقعے تین پیش کرا نا تو ساری گل پچھلی بھی رہ جانی۔ حضور محسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری ڈیوٹی چینج کروانی تو میں سامنے گیا، اجے میں آکھیا بھی نہیں، ہائے ہائے وقت کا ابدال کہتا ہے میں نے ابھی کہا بھی نہیں میں کس کام کے لیے آیا ہوں، تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے دیکھ کر میرے قلبی کیفیت کو جان گئے، میرے دل کی حالت کو جان گئے، میرا جو اندر خیال پوشیدہ تھا جس کو ابھی میں دل میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا زبان پہ نہیں لایا، آپ جان گئے، آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرما دیا کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، کہہ دیں گے ہو جائے گا، کہہ دیں گے ہو جائے گا، جاؤ چلے جاؤ، تم سندھ نہیں جاؤ گے، داتا کی نگری لاہور میں رہو گے۔ جو ڈیوٹیاں روک دیں یا جن کی وجہ سے دور کی ڈیوٹیاں ابدالوں کی بھی رک جائے ان کو کہتے ہیں محدث اعظم پاکستان۔ توجہ، حضرت علامہ مولانا محمد انور صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ فرماندے نے میں سا حضور محسن رحمت اللہ علیہ دے نال اسی گئے دربار شریف تے حاضری دین داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضور محسن رحمت اکثر فرماندے سن اپنے طلباء نو مریدین نو کہ داتا صاحب جایا کرو دادا صاحب حاضری دیا کرو جایا کرو کدی نہ کدی تے گیان نظر کرم ہو جاتی ہے کدی نہ کدی تے نظر کرم ہو ہی جاتی ہے نا بس جدو ہو گئی یہ تو مولوی اشرف علی تھانوی بھی لکھیا ہے نا انہیں لکھیا کہ حاضری جو دیتی نا انہیں محسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دربار تے گئے داتا صاحب رحمۃ اللہ دربار تے اتنے اشرف علی تھانوی بھی آیا انہیں بھی حاضری آ کے دیتی تے حاضری دے کے کہنے لگا بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں داتا صاحب بہت بڑے ہستیاں کو معلوم ہوتے ہیں عام نہیں ہے تو میں کیا چاہیے تھانوی عام کیوں ہے ہونا جدو شیخ المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی عام دے بارے دنیا کیا انہوں نے خاص دے بارے چاہتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مسیح ارے رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرمایا جنہوں نے ملنا آئے سا وہ آپ ہی مل گئے اللہ اکبر ہوں ذرا جاگے آ جائے شیراں والا گیٹ لاہور شیراں والا گیٹ اتنے بڑا ہے کہ انہوں کا مولوی ایک مشہور ہویا ہے مولوی احمد علی جی لاہوری شیراں والے گیٹ والا بڑا مشہور
انہیں ایک نواں کٹا کھولیا, انہیں شور مچا دیتا اس واسطے بھی تاکہ سنی جڑے نا اتنے دربار تے آ کے حاضری نہ دین, داتا صاحب رن دربار تے حاضری نہ دین. انہیں ایک نواں روڑا پاتا, انہیں آخیا داتا صاحب دی قبر اتنے نہیں, وہ لوگوں داتا صاحب دی قبر اتنے نہیں جی, وہ بیلیو داتا صاحب دی قبر اتنے نہیں جی. لوگوں پوچھا بھی کتنے وے, انہیں دسیا شاہی قلعے ویچے. وہ بڑا روڑا پہ گیا, پوری دنیا اتنے ایک عجیب کفیت داری ہو گئی کہ شروع تو لے کے ہن تک جتنے بھی اولیاء غوث قطب ابدال اتاد کلندر جنہیں آ کے حاضر دے سارے اتنے دیں دے. انہیں نوی گل کر دی تھی بھی اتنے قبر نہیں, قبر اتنے ویچ شاہی قلعے ویچ. انہاں دنوں ویچی نا حضور محسن اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے تقریر کرنے واسطے تشریف لے گئے. اسے شیراں نے گیٹ تقریر کرنے واسطے تشریف لے گئے. آپ نے بھی گل سنی سی گل, آپ نے بھی وہ رسالے خدام الدین وچ بھی آئی سی, آپ نے بھی سن لئی پڑھ بھی لئی. اتنے جا کے تشریف لے گئے لوگوں بھی دسیا کہ حضرت گل, آپ نے فرمایا اج گل سردار احمد نبیڑ لینا ہے, اج نا یہ گل سردار احمد نبیڑ لینا ہے, نبیڑ کے جائے گا. حضور محسن رحمۃ اللہ علیہ میری دعوت اس ویلے گفتگو دی اس گل دی صرف انہوں نے جڑے جاگ دے ہو گئے. سبحان اللہ, صرف اس گل تے انہیں بولنا جدو میں گل کرا بولنا انہیں میں جڑا حضور محسن رحمۃ اللہ علیہ نال پیار کرتا تھا, صرف وہ بولے گا. جو رہ گیا وہ رہ گیا. حضور محسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آہستہ نہیں بولنا, پورے چوبندے ہو کے بولنا ہے تاکہ پتہ چلے ہمارے علماء, ہمارے صلحاء, ہمارے اولیاء, ہمارے محدث مفسر مفکر کوئی عام ٹکڑے نہیں ہے. یہ وہ ہے جن کا رابطہ خدا سے بھی ہے, جن کا رابطہ محمد مصطفیٰ سے بھی ہے. یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. حضور محسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تقریر کر رہی, دوران تقریر دوران واز آپ نے فرمایا مولوی احمد علی تو ایک گل کی تھی کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی قبر انور مزار پرانوار اتنے نہیں جتھے لوگ حاضر دے پے, آپ کا مزار شاہی قلعے وچ. آپ نے فرمایا میں اور کوئی دعویٰ تیرے سامنے نہیں کرتا, نہ میں قسم اٹھاتا ہوں, نہ قرآن اٹھاتا ہوں, نہ کوئی اور کام کرتا ہوں. احمد علی میرے ساتھ آ جا, میرے ساتھ آ جا, میرے ساتھ آ جا. تو بھی چل, سردار احمد بھی چلتا ہے, اور دادا صاحب کے اسی مزار پہ ہم جاتے ہیں جہاں آج لوگ جا رہے ہیں. آج جو مزار کی جگہ زیارت گاہ ہے ادھر چلتے ہیں, ادھر جا کر میں کھڑا ہو کے دادا صاحب کو عرض کروں گا کہ حضور آپ بتا دیں, فیصلہ کر دیں آپ کی قبر یہاں ہے یا نہیں ہے, یا شاہی قلعے میں ہے یا اسی جگہ پہ ہے. فرمایا احمد علی لاہوری آ جا, وہ سردار احمد نال آ جا. یہ دادا صاحب قبر میں جو اٹھ کے کہہ دے کہ میرا مزار ہے یہ پھر مان لگی. جے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قبر وچوں کہہ دیں کہ میرا مزار اے یہ, تو پھر سردار احمد دی گل من لئی, پھر سردار احمد دی گل من لئی. بس اس تو بعد معاملہ ختم ہو گیا. کون آتا یہ پتہ بگانے نے بھی ہے کہ مولانا سردار احمد دا تعلق کی یہ داتا علی حجویری بگانے بھی جانتے سے, بگانے بھی جانتے سے. محدث کبیر شارح بخاری, صاحب تفہیم الباری شرح صحیح بخاری, حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب الرضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اے مسئلہ نورانیت وچ میں عقلی گلاں پرکھدا سا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے نہیں یا نہیں, میں عقلی گلاں پرکھدا سا, لیکن مینوں دلائل جڑے نا علماء دے کو سمجھ نہیں سن آندے.
تو میں سوچتا سا نہیں اے عقلی گلاں جڑیاں نا یہ ٹھیک نے، باقی جڑے نقلی دلائل سن وہ منے سے سمجھ آتے نے میں بڑا پریشان تے شگرد بھی محسن اعظم رحمت اللہ علیہ دا تے پھر پریشانی رہے آندے نے میں رات ستا میں ایک خواب ویکھیا، توجہ ہے جی بڑی پیاری گل ہے، میں خواب ویکھیا تے خواب دے اندر میں ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تے حضور محسن اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ تینے نور وچ رچے بسے دے، نور وچ رچے بسے دے تے نا توڑتے جا رہے ہیں اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے حضور محسن اعظم رحمت اللہ تعالیٰ توڑتے جا رہے ہیں تے فرمان دے میں دیکھیا تے حیران ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز زیادہ تے چلتے فضا وچ میں جی نواں پیا آپ دے اردا گرد نور دا حال ہے میں ویکھیا اے او مرسل کڈیا حضور محسن اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا شاگرد ہوے مسئلہ نورانیت سے پریشان ہوے میرے آقا خواب اندر خود مشکل کشائی فرمان واسطے تشریف لے آندے نے میرے کلیا نہیں آندے میرا استاد بھی نال آندا ہے مینوں پتہ لگ جانا ہے کہ تو ہے ساریاں ویکھیا ہے کراچیوں جنازہ آیا ہے لائل پور دا اسٹیشن چار پائی آپ دی ناش مبارک چار پائی مبارکہ جس تے آپ دا جسم انور لیٹیا ہویا ہے لمبے لمبے بانس بنے گئے اپنے بیگانیاں سارے او منظر ویکھے آئے کئیاں نو اج بھی پتہ ہے پرانے بابیاں نو کہ اللہ دے فضل و کرم نال اس فنا فر رسول شخصیت دے جسم دے اوتے جنازے دے اوتے جتھوں لنگ دائے سنہری سنہری گولڈن گولڈن نور دیاں پھواراں پیاں پیاں کادے نال ہو گیا ہے سارا کہ میں پھر سچ آ کے نا ہر کرم ان سے نقد ملتا جی وہ بلا کب ادھار کرتے تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے آئے آئے
ہوں بھی جاؤ جا کے مزار شریف تے دیکھو تے نور دیاں کرناں نظر آؤندیاں نے بہاراں نظر آؤندیاں نے پتہ لگدا ہے اج عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ جا رہا ہے کئی لوگ بہت سارے بعد عقیدہ اہل سنت و جماعت مسلک مذہب مہذب نے اختیار کیتا اس مسلک وچ آ جائے کیوں انہاں نوں پتہ لگ گیا ہے جنہاں دے گیان دا حال ہے انہاں دے جیوندیاں دا حال کی ہوے گا تے جنازہ اس طرح جاننا ہے پیا عاشق کا جنازہ ہے ذرا تم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا پر موت اس طرح آوے پر مرن دا بھی سواد آوے تے زندہ رہیے زندگی دا بھی مزہ آوے عاشق کا جنازہ ہے ذرا تم سے نکلے اپنے واسطے لگا دعا کرن تسی اپنے واسطے کریا جے یا اللہ سانو عزت دی زندگی دے یا اللہ سانو عزت دی موت دے اے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ مولانا تاج الدین رحمت اللہ جنازہ ویکھ کے آکھیا سی نا یا اللہ انہاں راشے دے جنازے نال تے مینوں بھی ایندی موت دئی میرے جنازے نال کوئی 4 لوگ آ جان جی کی خیال ہے تے اس طرح پڑھو نا کہ ساڈا بھی جنازہ جاندا ہوے تے ایہو ہی طرح نے اللہ پہ جاندے ہو عاشق کا جنازہ ہے ذرا تم سے نوجوانوں مرنا بھی انج دا تے جیونا بھی انج دا تہاڈا جی پورا کر دیاں جی میں جی اے جنازے دی کفیت ویکھ کے نا تے پتہ لگدا ہے کہ ساری زندگی جنہ لائی ہے نا محبوب نہ تے پھر موت دا ویلا آوے سونا توڑ بھی نبھا دیتا ہے یہ نے لجپال بولو کی نے آج اسی عرس منا رہے ہیں حضور محمد اعظم رحمت اللہ علیہ دا کی نے سرکار مدینہ سم کی نے لجپال نے ساری زندگی لا کے رکھی ہوئے نا انسان نمک حرام نہ ہوئے نمک حلال ہوئے تو انہوں پتہ بھی کسی کو رکھیا ہوئے تو گل وچ پٹا بھی ہوئے تو کوئی ٹیم تے نہیں نہ مارن دیتا جی تے ساری زندگی گلے وچ غلامی دا پٹا بھی ہوئے تے موت چنگی نہ آوے نہیں تے ہو ہی نہیں سکتا نہیں تے ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کوئی امتی فریاد کردا ہوے تے اے نہیں ہو سکدا میرے آقا بے خبر ہون فریاد امتی جو کرے حال زار میں میرا کیا جو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال
عاشق حسین صاحب عمرہ شریف تو واپس آئے نے تے قبلہ قاری صاحب آدھے نے اے مصرا ذرا پڑھ لئیے اسی مدینہ منورہ تے مکہ مکرمہ او جرم مک جاندے نے زمزم پیتے جرم مک جاندے نے زمزم پیتے جرم مک جاندے نے زمزم پیتے وہ جرم مک جاندے نے زمزم پیتے وہ کعبۃ اللہ دی زیارت کی کعبۃ اللہ دی اللہ سارے موقع دے کعبۃ اللہ دی زیارت کی کعبۃ اللہ دی زیارت کی جرم مک جاندے نے زمزم پیتے کعبۃ اللہ دی زیارت تسی پڑھتے ہو لائیو چلتا ہے آل ورلڈ سنیا جانا ہے پھر لوگ فون کر کے مینوں پوچھتے ہیں انہوں کی کھوایا کی کھاندے نے تیری مسیت والے پڑھتے بڑا نے بولتے بڑا نے میں کہ مسیت بھی حضرت محسن اعظم کی وجہ نال یہ سارا انہاں دا فیض ہے یہ سارا انہاں دا فیض ہے جڑے میں تھوڑا تھوڑا پڑھنا یہ میرے نال شامل ہو جاندے نے یہ میرے اللہ دا کرم ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ عنایت مرشد کریم دیاں دعاواں نے ماپیاں دی نگاہ ہے سبحان اللہ حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وری الحمد شریف پڑھو 3 وری کل شریف پڑھو اول آخر دروشی پڑھ کے میری ملک کرو تاکہ حضور محدث اعظم کا دربار میں پیش کر سکیے اللہم صلی علی سیدنا محمد جنہوں نے پڑھ لیا میری ملت کرتے ہیں قبول کیا قبول کیا قبول کیا سب کا قبول کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین جو صحیح کلام میں نے خود پڑھا ہے جو صحیح پڑھا ہوا میرے ملک کیا گیا جو ذکر اذکار کیا گیا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا رب العالمین ہدیۃ تحفۃ پیش کرنے کے بعد تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کل انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے کلمہ پڑھنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا تشریف لے جا چکے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاضرین محفل کے جتنے عزیز و اقارب حالت ایمان سے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین کائنات میں جس مومن مرد مومنہ عورت کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہم ان کے لیے بھی دعا پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص 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 حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اپنے اس نیک اور پارسا بندے کا صدقہ اس فناف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہستی کا صدقہ میرے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما جن کے والدین پردہ کر چکے حالت ایمان سے میرے مولا ان کے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب العالمین حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے میں کرم فرما یا اللہ پاک آپ کے
کے صاحبزادگان پہ کرم فرما، حضور قبلہ حاجی صاحب فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما یا رب العالمین، آپ کے جتنے مریدین متصلین شاگرد سب کے حال پہ کرم فرما، جو پردہ کر چکے ان کے درجات بلند فرما، آپ کی بہت بڑی کرامت اور نشانی جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد میرے مولا اس گلشن کو تا قیامت شاد و آباد فرما میرے مولا، یہ جو درخت آپ نے لگایا اس کو قیامت تک پھل دینے کی توفیق عطا فرما، یہاں جو بھی پڑھتے ہیں سب کو علم نافع عطا فرما، جو پڑھاتے ہیں اساتذہ کرام ان کی خیر فرما میرے مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔